الیکشن کا بگل بج گیا، عوام تیاری کریں۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، سندھ حکومت کی الیکشن ملتوی کرانے کی درخواست مسترد۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی ہدایت، پولنگ اسٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل جاری۔ الیکشن کمیشن کے کنٹرول روم سے سخت نگرانی۔ وزارت داخلہ نے حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر ایف سی تعینات کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں سیکیورٹی خدشات موجود ہیں۔ 68,000 نفری تعینات ہونے کے بعد دیگر معاملات سے نمٹنے کے لیے فورس دستیاب نہیں ہوگی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے صورتحال بتا دی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کو تشویش، بولے جو چیز ہمارے اختیار میں ہی نہیں اسے کیسے ممکن بنائیں۔ تھریٹ کی بنیاد پر خط لکھا تھا، الیکشن کمیشن کا تحریری حکم ملنے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے دیں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت، کہتے ہیں کل پولنگ ہوگی، پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے، گورنر کو چاہیے آرڈیننس جاری کرے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کی تجویز، کہا سندھ حکومت نے درخواست کی تو یہ گراؤنڈ ریالٹی ہوگی۔ الیکشن ایکٹ کے تحت امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہو تو صوبائی حکومت الیکشن ملتوی کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے بعد رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں سے موقف سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت چھوڑنے سمیت مختلف آپشنز پر مشاورت جاری۔ ترجمان کے مطابق حلقہ بندیوں کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، فیصلوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کے بدلتے تیور، پی ٹی آئی کو پرانے اتحادیوں کی یاد ستانے لگی۔ عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی تحریک لانے کی تجویز۔ ایم کیو ایم وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دے گی، پی ٹی آئی رہنماؤں کو امید۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے لیے گورنر کے پاس رات 10:30 بجے تک کی مہلت۔ اسمبلی کی منظوری سے پہلے گورنر بلیغ الرحمان کی وزیر اعظم سے حتمی مشاورت۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ نگراں سیٹ اپ اور انتخابات کے امور بھی زیر غور آئیں گے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال، میاں نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو لندن طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ پارٹی قائد کو پنجاب اسمبلی کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ عام انتخابات جلد کروانے اور مریم نواز کی واپسی کے امور بھی زیر غور آئیں گے۔ عمران خان کی طرف سے اشارہ ملے گا، اس وقت خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی، لیکن جب ان کا اشارہ ملے گا۔ عمران خان کا سپاہی ہوں، اشارہ ملتے ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھیج دوں گا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا خطاب، بولے بطور وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے آج میرا یہ آخری خطاب ہو۔ نون لیگ کا خیر مقدم، اختیار ولی بولے الیکشن کی مکمل تیاری ہے، کلین سویپ کریں گے۔ پشاور میں دہشت گردوں کا حملہ، شہید ڈی ایس پی سردار حسین اور محافظوں کی نماز جنازہ ادا۔ اعلیٰ پولیس اور عسکری حکام کی شرکت۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر وفاقی حکومت کو تشویش۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے بنو واقعے سے کچھ نہیں سیکھا۔ وزیر اعلیٰ کی توجہ امن و امان کے بجائے اسمبلی توڑنے پر ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ وزیر آباد حملہ کیس، جے آئی ٹی نے مزید 3 افراد کو ملزم نامزد کر دیا۔ سیشن عدالت میں پیش کر کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا۔ نامزد افراد پہلے سے ہی جے آئی ٹی کی تحویل میں تھے۔ عمران خان کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پیشی کے لیے آخری وارننگ۔ بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عمران خان کو جلد از جلد تفتیش میں شامل ہونے کا بھی حکم۔
मुल्क पर गुर्बत के साए हैं, मुश्किलात से जरूर निकलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। कहते हैं IMF की शराइत में फंसे हुए हैं, दुरुस्त समत में जा रहे होते तो कर्जों की आदत ना पड़ती। अब भी संभल जाए तो कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी वक्त है, फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। बलूचिस्तान में सर्द हवाएं, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कल्लात में दर्जा हरारत -11, कोयटा और मस्तूंग में -9, पशीन और नौकुंडी में -7 रिकॉर्ड। सखर में सर्दी का 60 साला रिकॉर्ड टूटा, दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। दियामिर के इलाके तांगीर में ग्लेशियर फट गया। गेचर झील में सैलाबी कैफियत, पानी घरों में दाखिल, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। यूरोपीय ममालिक में महंगाई का तूफान, इफराते ज़र 24.5% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। दिसंबर में खाने पीने की अशिया में 44.8% इजाफा। जनवरी और फरवरी में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। नौकरियों के कानून की असर नौ तश्कील के खिलाफ इंडोनेशिया में मजदूरों का एहतजाज। हजारों अफराद सुर्ख और नारंगी लिबास पहने सड़कों पर आ गए, फरमान वापस लेने का मुतालिबा। जासूसी का इल्जाम, ईरान के साबिक नायब वज़ीर दफ़ा अली रज़ा अकबरी को सजाए मौत दे दी गई।